ایک بندے نے مکان بنایا تو اپنے پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب میں نے مکان بنایا ہے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، ایسا مکان بنانا کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ اب تم نے کیا مکان بنانا ہے؟ جتنا اچھا بنے گا اتنا ہی چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوگی۔ لہٰذا ہم جو کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں اسے چھوڑنے میں تکلیف ہوگی۔ تکلیف تو ہر حال میں ہوگی، حاصل میں بھی تکلیف اور چھوڑنے میں بھی تکلیف۔ بڑی مشکل سے حاصل ہوا اور بڑی مشکل سے چھوڑا۔ آسانی سے حاصل کر لو اور آسانی سے چھوڑو۔ ایک درویش ایک آدمی کے پاس گیا کہ خدا کے لیے خیرات کر دو۔ اس نے کہا بابا جی ٹھہر جاؤ، ابھی میں کام میں لگا ہوا ہوں۔ کافی دیر گزر گئی، اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا لو جی تھوڑا سا کام اور رہ گیا ہے، کام سے فارغ ہو کے تمہیں دوں گا، ابھی میں مصروف ہوں۔ وہ درویش غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اتنے مصروف ہو تو مرو گے کیسے؟ وہ بھی آگے بولا جیسے تو مرے گا۔ درویش نے کہا دیکھو میں تو یوں مروں گا۔ درویش نے ایک چادر بچھائی، کلمہ پڑھا اور مر گیا۔ ہماری موت تو اتنی آسان ہے، تو بتا کیسے مرے گا؟ درویش کے مرنے کے بعد اس کو خیال آیا اور اس پر اتنی ہیبت طاری ہو گئی کہ ساری دکان لٹا دی اور ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلا گیا۔ وہ فرید الدین ایک عام آدمی تھا، اب وہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ ان پر راز آشکار ہو گیا اور مخفی آشکار ہو گیا۔ وہ بات سمجھ گئے کہ فقیر کون تھا۔ فقیر یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ تو اتنا بیزی ہے کہ تجھے مرنے کی سمجھ نہیں آ رہی، پھر تو موت کے وقت کیسے مرے گا؟ اگر آپ کو مرتے وقت اسرائیل علیہ السلام سے تھوڑی سی مہلت ملنے کا امکان ہو تو آپ اسے بھی یہ کہہ دو گے کہ ٹھہر جاؤ، ابھی 2-4 خطوں کے جواب دینے ہیں، کسی کے پاس جانا ہے، آج تو فنکشن ہے، شادی ہو رہی ہے، ذرا چابیاں دے لوں اور وصیت نامہ لکھ دوں۔ مگر موت کی تکلیف کا ادراک رکھنے والے معرفت الہی کو پا جاتے ہیں۔ معرفت الہی کا جو چشمہ ہے وہ سمندر ہی سے نکل رہا ہے اور سمندر ہی میں واپس جا رہا ہے۔ دریا سمندر ہے کہ سمندر ہی دریا ہے، اور سمندر عجیب شے ہے کہ اس میں سے 4 دریا نکال لو پھر سمندر کا سمندر ہے، 25 دریا ڈال دو تو پھر بھی سمندر ہے۔ سمندر کچھ نکالنے سے کم نہیں ہوتا اور کچھ ڈالنے سے بڑھتا نہیں ہے، یہ تو بے نیاز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بے نیاز کی تعریف کیا ہے کہ جس سے کچھ نکالا جائے یا اس میں کچھ ڈالا جائے تو نہ کمی ہو اور نہ اس میں بیشی ہو۔ اس لیے آنکھیں کھولنے والا کوئی واقعہ اگر آپ کی آنکھ کھول دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔ ہر شے اللہ کے قریب جا رہی ہے، ہر چیز ادھر کو رواں دواں ہے، تو مطلب ہے کہ ہر برے آدمی کے لیے بات مشکل ہے اور تکلیف دہ ہے، اور ہر اچھے آدمی کے لیے ہر بات آسان ہے۔ ہر عمل پیغام دوست ہے، وہ کیا ہے؟ ہر ہونے والا واقعہ اس اللہ کا مظہر ہے، صرف آپ نے ماننا ہے۔ دنیا میں ماننے والے بھی رہیں گے اور منکر بھی رہیں گے۔ تم یاد رکھو کہ ہر مقام اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور یہاں سجدہ کرو تو خبر وہاں ہو جائے گی۔ اصل میں اللہ جو ہے وہ تیرے دل کے کعبے میں مکین ہے۔ اپنے دل کے کعبے کی تلاشی لو، کہیں اس میں دنیا کی آرزو تو نہیں پھنسی ہوئی۔ اگر دل میں دنیاوی آرزویں ہیں تو تمہیں کعبہ کدھر سے ملے گا؟ پھر تو یہ دل بت کدا بن گیا۔ اگر دل میں دنیا کی آرزو نکالو تو یہی کعبہ ہے اور کوئی کعبہ نہیں، اصل میں یہی کعبہ ہے زمیں پہ کعبہ میرا مکان، میں فلک پہ رکھتا ہوں لامکاں، تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمان، ہے نشان ہی میرا جاوداں۔ کہتا ہے زمین پہ کعبہ ہمارا ہے، کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آسماں پہ لامکاں ہے، اصل میں رہائش ہے انسان کے دل میں۔ تو اپنے دل کو آرزوؤں سے خالی کر، اسے کعبہ بنا۔ کعبہ کیا ہے؟ وہ اس دل کا نام ہے جو دنیاوی آرزوؤں سے خالی ہو۔ بس یہ اتنا چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے کہ دل کو آرزوؤں سے خالی کرو، اپنے آپ کو آرزوؤں سے خالی کرو، اپنے آپ کو اللہ کا بنا کے رکھو۔ اس کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ قبول کرو، چاہے تکلیف دہ ہو۔ دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رین پیارے۔ اگر وہ تمہارے دکھ میں راضی ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہنگامہ نہ کیا کرو اور زیادہ لڑائی نہ کیا کرو۔ ایک کام ضرور کرو، گلہ کرنا چھوڑ دو۔ کسی انسان کا گلہ خدا کے پاس نہ کرنا اور خدا کا گلہ انسان کے پاس نہ کرنا۔ یہ وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ کہ گلہ نہیں کرنا، یہ نہ کہنا کہ میرے حالات پھر خراب ہو گئے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے گلہ نہ کرو۔ اور جاننے والے اللہ سے بار بار تقاضا نہ کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر، وہ تیرے کہنے کے بغیر بھی جانتا ہے۔
دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ تو جانتا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ میرے لیے تو نے کیا مقرر کر رکھا ہے، اور جو تو نے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مانگے بغیر دے دے، اور جو تو نے مقرر نہیں کیا مجھے اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بس آپ کی دعا منظور ہو جائے گی۔ کیا دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جو میرے لیے ہے مجھے مانگے بغیر دے دے، اور جو میرے لیے نہیں ہے اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ آمین۔ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بس اتنا ہی کہنا، جو ہے وہ مانگے بغیر مل جائے گا، جو نہیں ہے وہ مانگنے کے باوجود بھی نہیں ملے گا، تو لہٰذا جو ہونا ہے ہونے دو، جو آتا ہے آنے دو، جو جاتا ہے جانے دو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ راضی رہنا، اور ہر حال میں راضی رہنا۔ رہنا ہے ہر حال میں راضی، خالق سنگ ہے جیون بازی۔ ہر حال میں راضی رہنا تمہارا کام ہے۔ اگر اس کے ساتھ بازی لگا رہے ہو تو پھر چلنے دو، کبھی وہ لے گیا اور کبھی وہ دے گیا۔ ہم ہر حال میں راضی رہیں، ہر موسم میں راضی، بہاروں میں راضی، خوشیوں میں راضی، اور تکلیف آ جائے تو بھی راضی۔ اگر تکلیف آ جائے اور انسان بے بس ہو، دور دور تک حل نہ ہو، تو بیچارہ انسان کیا کرے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان راضی ہو جائے، پھر تکلیف تو تکلیف نہیں رہے گی۔ تکلیف جو ہے یہ جدائی کا نام ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ جدائی کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کو تکلیف ہو اور وہ راضی رہے، اب اگر اس کا دوست اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو تکلیف کم ہو جائے گی۔ صرف دوست پاس آیا تو تکلیف کم ہو گئی، اور اگر اللہ پاس آ جائے تو پھر تکلیف کیا ہے؟ اگر اللہ پاس ہو اور تکلیف ہو تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو تو تکلیف نہیں ہوگی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب آپ دعا کرو، اچھے زمانے آئیں، اچھے حالات ہوں، خداوند تعالیٰ آپ لوگوں کی صحت قائم رکھے۔ آپ لوگوں پر جو آفات پڑی ہے یا مشکلات پڑی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محسنوں کے قریب رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رہے، اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے تو اس میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود ہمیں راضی رکھ۔ ہماری حفاظت تو آپ ہی کر، ہم اپنی کیا حفاظت کریں گے؟ تو ہی ہماری حفاظت کر، تو مہربانی فرما۔ اللہ تعالی ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا شفیعنا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آمین یا رب العالمین۔